ایک صحابی آ گئے، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مل گیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک غلام آزاد کر دو کفارہ۔ میں نے کہا جی میں غریب بندہ، میں غلام کتوں لواں؟ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ وہ کہنے لگا میں آپ مسکین ہوں، میں کتوں روٹی کھواں؟ تو آپ نے فرمایا پھر 60 روزے رکھ۔ وہ کہنے لگا ایک روزے چاہے چند چاڑ یا 60 روزے میں کی کریں؟ تو میرے نبی نے بڑا مزہ لیا اس کی بات کا، بہت ہنسے، کہا اچھا بہ جا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک آدمی آ گیا، ایک انصاری صاحب، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں میں لایا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی وہ کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ تو آپ نے کہا اے لے جا تے مدینے دے 60 غریب گھراں تقسیم کر دیں۔ کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے، آپ مہربانی کرو میرا جرمانہ میرے تو ہی حلال کرو۔ اس پر میرے نبی اتنا ہنسے، یہ آخری داڑیں آپ کی نظر آئیں، اتنا ہنسے کہ آخری دانت، ایسا بہت کم ہوا کہ آپ اتنا ہنسے ہو کہ آخری دانت بھی نظر آئے۔ میں یہ نہیں کرو میرا جرمانہ مینو ہی حلال کرو، میں کہ دیونا جا کے۔ تو آپ نے اس کا مزہ لے کر اچھا چلو جاؤ تیرے لیے بھی حلال کر دیا، پر یہ اور کسی کے لیے نہیں، صرف تمہارے لیے ہے۔ گھنٹے کے اوقات میں ایک نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ پھر اب لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، اپنی نظر میں حیا کا سرما لگا کے رکھو۔ نظر کا حیا بہت بڑا زیور ہے، اور نظر کی آوارگی بہت بڑی آوارگی ہے۔ دلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں ہے، اور دل کو روشن کرنے کے لیے اس پردے کو جھکانے سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کی نظر نیچے ہوتی ہے پوری دنیا کے شیطان مل کر اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ جس کی نظر اٹھ جاتی ہے پوری دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتے اور اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے۔ آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے اس کا کوئی تریاق کوئی نہیں ہے، تریاق کوئی نہیں ہے۔ اور نظروں کو جھکانے سے جو طاقت اندر جاتی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بم بلاسٹنگ نہیں ہے، کوئی گولی نہیں ہے، کوئی بلٹ نہیں ہے۔ یہ ایسی طاقت ہے کہ عرش تک انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ یہ ایسی طاقت ہے کہ فرشتوں کو اس کے قدموں میں جھکا دیتی ہے۔ یہ ایسا نور ہے کہ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو اللہ کی قسم سورج چاند کا نور بھی تمہارے نور کے آگے شرمائے گا، ماند پڑ جائیں گے یہ نور۔ اگر تمہیں اللہ نے آنکھوں کا نور دے دیا، اگر تمہیں آنکھوں کا حیا دے دیا، دنیا کے سارے ابلیس تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے۔ عمیر بن حبیب روم کی قید میں آئے تو روما 10 آدمی تھے، 9 قتل کر دیے۔ یہ بڑے خوبصورت تھے، لمبے چوڑے تھے، تو اس کو ایک رومی سردار نے اپنا غلام بنا لیا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں، اپنی ریاست بھی دیتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے دے اور ملک روم بھی دے دے، میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس کو ایک ترکیب سوچی، اس نے ایک گھر پورا خوبصورت فرنشڈ، اس میں ان کو بند کر دیا اور شراب بھی رکھ دی، کھانا بھی رکھ دیا۔ ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کرواؤ۔ وہ آ گئے، وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے، یوں بیٹھو۔ 3 دن گزر گئے، 3 راتیں نہ کھایا، نہ نظر اٹھائی، نہ پیا۔ 3 دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی تو کیا بلا ہے، نہ تو نے کھایا نہ تو نے پیا نہ تیری نظر اٹھی، کون ہے تو، کیا ہے تو، تمہیں کون روکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اب تو میرے لیے شراب بھی حلال ہے جس حال پر میری پیاس پہنچ چکی، اور سور پکا کر رکھا ہوا تھا کہ یہ گوشت بھی میرے لیے حلال ہے جس سطح پر میری بھوک پہنچ چکی ہے، لیکن میرے رب سے مجھے حیا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ لڑکی 3 دن کی بجائے 30 دن یہاں بیٹھی رہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میری جوانی امانت ہے، اس پہ داغ نہیں لگ سکتا۔ وہ کہنے لگی تیرے جیسے انسانیت کے تاج کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی، میں تمہیں چھوڑاؤں گی۔ باہر نکل کے کہنے لگی سردار تو نے مجھے کس کے پاس بھیجا ہے؟
लोहा है, ना खाया ना पिया, या पत्थर है कि एक दफा उसने नजर उठा के नहीं देखा, मैं कहां से उस पर हाथ डालता। और फिर रात को आई, एक थैले में कुछ खाना और एक मशकीजे में थोड़ा पानी, और उसको चुपके से निकाला, कहा कि ये देखो तारा, कुतुब सितारा देखा, कहा इसको यहां रखना कंधे पर और चलते रहना, रात को चलना, दिन में छुपना। अगर इसको तुमने इस सीधे कंधे के साथ रखा तो एक दिन तुम इराक पहुंच जाओगे। ये किरदार था जिसने सहरा नशीनों को कैसर और किसरा के ऊपर झंडे गाड़ने की ताकत अता फरमाई, तौफीक अता फरमाई और कुव्वत और कुदरत दी। अपनी 24 घंटे की जिंदगी में तुम्हारी हॉस्टल लाइफ है, पार्टियां न बनो। मेरे देश को मजहबी नफरत ने भी बर्बाद किया है और सियासी नफरतों ने भी बर्बाद किया है। सारा मुल्क जवाल का शिकार है। मैं सियासतदानों का सिर्फ गिला नहीं करता हूं, मेरा तो रेडी पे सेब बेचने वाला भी बदत्यानत है, खाइन है। तो मैं सियासतदानों का गिला क्या करूं, मैं अफसरान का, ब्यूरोक्रेसी का रोना क्या रोऊं। हमारा तो चपड़ासी भी बदत्यानत है। अल्लाह उसके रसूल की गुलामी को ढूंढो, ढूंढो। मजहबी नफरतों का शिकार मत हो। हमारी नस्लों में बड़े दुख से ये बातें कह रहा हूं कि जैसी नफरत मैंने पाकिस्तान में देखी है मजहब की, पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी। मजहब का इख्तलाफ कब नहीं था? मेरे नबी की मौजूदगी में सहाबा में इख्तलाफ था, नबी की मौजूदगी में इख्तलाफ था। इख्तलाफ खत्म ही नहीं हो सकता। मोहब्बत करना सीखो, मोहब्बत करना सीखो, मोहब्बत करना सीखो। तुम अपने नबी की सीरत उठा के देखो, मुनाफिकों को गले लगाया। अब्दुल्ला बिन उबई मरने के करीब हुआ। अब्दुल्ला बिन उबई गलीज तरीन इंसान और जहन्नम के सबसे नीचे। अबू जहल ऊपर है, अब्दुल्ला बिन उबई नीचे है। अबू जहल ऊपर है, अब्दुल्ला बिन उबई उससे नीचे है, लेकिन उसने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा। मेरे नबी क्या आम आदमी, मेरे नबी को तो सारे मुनाफिकों का पता था कि कौन कौन है, बाकी सहाबा को नहीं पता था कि कौन है, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में सबको पता था ये मुनाफिक है। उसके बेटे आ गए, वो सहाबी थे, कि या रसूलल्लाह मेरा बाप मर रहा है, आप जनाजा पढ़ाएंगे? कहा पढ़ाऊंगा। तो उसके कफन के लिए आप अपना कुर्ता दे देंगे? कहा। आपने अपना कुर्ता उतार के दे दिया। आप कहते मैं मुनाफिक के लिए क्यों करूं? कुर्ता दे दिया। वो मर गया तो उसके जनाजे पे खड़े हो गए। हज़रत उमर सामने आके खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह ये कौन है, पता है? कहा पता है। क्या तो इसका आप जनाजा क्यों पढ़ा रहे? कहा मेरे अल्लाह ने मुझे अभी तक रोका नहीं, यूं कहा है पढ़ या ना पढ़ मैं माफ नहीं करूंगा। मैं पढ़ता हूं, शायद अल्लाह माफ कर दे। एक जगह था वह इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। ऐ मेरे नबी 70 दफा पढ़ दे जनाजा, मैं फिर भी माफ नहीं करूंगा। तो मेरे नबी ने फरमाया है अगर मेरा अल्लाह कहता कि ऐ मेरे महबूब अगर आप 70 दफा इनके लिए दुआ करेंगे जनाजा मैं माफ कर दूंगा, तो आपने कहा मैं इस कमबख्त का 70 दफा जनाजा पढ़ा देता हूं। उसके उम्मती होकर सलाम का जवाब न दें, एक दूसरे के पीछे नमाज ना पढ़ें और कुफर के फतवे लगाएं। और आपने पढ़ा दिया और फरमाया अभी मुझे अल्लाह ने रोका नहीं, इख्तियार दिया है, शायद बख्शा जाए। वो उसकी मैयत को लेकर गए तो जल्दी निकल गए, अब जरा पीछे रह गए, तो उसको कब्र में उतार दिया था। हमने कहा बाहर निकालो। उसकी मैयत को बाहर निकाला, अपना लुआब अपनी उंगली पे लगाया और उसके मुंह में ऐसा डाला कि शायद अल्लाह इसकी तो फैल ही इसकी बख्शिश फरमा दे। इस मंजर को देखकर 100 मुनाफिक कलमा पढ़ गए, 100 मुनाफिक कलमा पढ़ गए। मेरे बच्चों, ऐसे उलमा का आलाकार मत बनो जो तुम्हें दस्तो गरे बां कर दें, जो तुम्हें मुसलमान को काफिर पेश करें। मुसलमान बनो, मोमिन बनो, मुसलमान बनो। अल्लाह ने हमारा नाम या मुस्लिम रखा या मोमिन रखा। मेरा तेरा तारुफ ईमान है, इस्लाम है।
ایک دوسرے سے ایسی نفرت. امت تو ختم ہو گئی، گروہ بن گئے، فرقے بن گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو اللہ کی مدد کس پر آئے؟ کس پر آئے؟ کیوں آئے؟ ادھر مذہب کے نام پہ نفرت اور ادھر تہذیب کے نام پہ ننگا پن اور ناچ آوارگی. کدھر اللہ کی مدد آئے؟ مسلمان بن کے رہو. اپنے حوصلوں میں تمہارے ان بچوں میں کوئی آپس میں لڑا ہوا ہو، ابھی اٹھ کے گلے لگنا کہ میرے نبی کا فرمان ہے 2 مسلمان لڑ پڑیں پھر 3 دن تک صلح نہ کریں تو میری طرف سے یہودی مریں، عیسائی مریں، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اعمال پیش کیے جاتے ہیں. جب 2 مسلمان، 2 عورتیں، 2 مرد، 2 نوجوان، 2 لڑکیاں، 2 لڑکے، 2 بھائی، 2 پڑوسی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، سلام دعا نہیں ہے، جب تک یہ توبہ نہیں کرتے مجھے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. میرے بچوں، میں نے حوصل لائف گزاری ہے. ہم تو جانور تھے اور اس زمانے میں ایسے تبلیغ کا کام بھی نہ تھا. میں نے تمہیں پہلے بتایا کہ 2-3 لڑکے اقبال حوصل کے لان میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ باغیچے میں. نماز کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اب تو ماشاءاللہ بہت بہار ہے. لیکن ایک بات یہ تھی کہ مذہب کا بھی پتہ کوئی نہیں جانتا تھا فرقہ کیا ہوتا ہے، اور یہ وہ فرقہ ہے، یہ وہ فرقہ ہے. سب مسلمان بن کے رہتے تھے، ہوتے غافل تھے، پتہ کچھ نہیں تھا. تو آج تو ماشاءاللہ بہت بیداری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. محبت سے رہو، الفت سے رہو، نفرتوں سے. ہماری آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، مذہب کے نام پر نہیں، سیاست کے نام پر نہیں. ویسے ہی وڈا کون ہے، میں وڈا دا میں چودھری ہوں، میں وڈا ذمہ دار دا پتر، میں وڈا ذمہ دار دا پتر، اس پہ لڑتے تھے. ویسے کبھی مذہب کے نام پہ ہو اور کبھی سیاسی، ایسا کبھی نہیں تھا. ہمارے ایک وارڈن آئے، طالب صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑے نیک استاد تھے لیکن تھے بڑے سخت. یہ استادوں سے کہتا ہوں ڈنڈے نہ اٹھاؤ، محبت کے پھول دو. وہ استاد نہیں ہے جس کے نہ آنے کی کمی طلبہ محسوس نہ کر کہ آج ہمارے ٹیچر نہیں آئے یار. اور جب ٹیچر نہ آئے کہ شکر ہے کوئی نہیں ہے، جان چھٹی. اب شکر ہے یونس صاحب کی کالی ٹوپی نظر نہیں آ رہی، جان چھٹی. وہ استاد نہیں ہے. باپ گھر میں داخل ہو اور بچے ادھر چھپ رہے ہوں کہ ہیڈ ماسٹر آ گیا، پیو نہیں ہیڈ ماسٹر آ گیا ہے، تو وہ باپ نہیں ہے، ناکام باپ ہے. ناکام باپ ہے جس کو دیکھ کر بچے لپکیں نہیں، بڑے یا چھوٹے. جس ماں کی کمی کو اولاد محسوس نہ کرے، جس باپ کی کمی کو اولاد محسوس نہ کرے، وہ ناکام والدین ہیں. ڈنڈا، سختی، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے. محبت، محبت، محبت. وہ تھے بڑے یعنی مہربان تھے، لیکن وہ زمانہ ہی تھا ڈنڈے 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 ڈنڈے، کان پکڑو ڈنڈے، کان پکڑو ڈنڈے. سختی سے بچے جھوٹ بولتے اور استاد کی سختی سے لڑکا جھوٹ بولتا. والدین کی سختی سے اولاد جھوٹ بولتی. والدین اپنے بچوں سے دوستی لگانے کے بجائے ماں باپ بن کے دکھاتے ہیں، تو وہ اوروں کو دوست بناتے ہیں. جب وہ اوروں کو دوست بناتے ہیں تو وہاں سے غلط فیڈ ہوتا ہے، پھر غلط راہوں پہ چلتے. چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا. ماسٹر شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، بڑے مہربان، ہمدرد، لیکن بہت سخت، بہت مارتے تھے. سردیوں کے دن تھے اور ہم کوئی 20 لڑکے تھے چوتھی جماعت میں. میں بیٹھا تھا 12ویں نمبر پر اور انہوں نے سوال لکھایا سلیٹ پر. کوئی اوکھا سا سوال تھا، وہ کسی کو نہیں آیا. پہلا لڑکا اٹھا، سوال غلط، ٹھو 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 ٹھو. میں نے دیکھا مجھے بھی نہیں آتا، میرے پسینے چھوٹ گئے. میں گلے آج خیر کوئی نہیں. پھر دوسرے کی باری آئی، ٹھو 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 ٹھو. پھر میں نے سوال کو سوچنا چھوڑ دیا کہ میں جان بچانے کے لیے سوچنے لگا کہ آج میں جان کے میں بچاؤں کہ ڈنڈے نہ پڑیں.
اب وہ قریب آ رہے ہیں اور میرا کمپیوٹر ادھر چل رہا ہے، یا اللہ کہ میں آج بچا سوڑیاں تو بچا سوڑیاں تو بچا. جب رہ گئے نا کوئی 3 لڑکے تو ایک دم میرا کمپیوٹر کھل گیا. ہماری تہذیب ثقافت گاؤں کی یہ تھی کہ ہمارے ٹیچروں کو والد صاحب گندم بھیجتے، چاول بھیجتے، گھی بھیجتے، مکھن بھیجتے، موسم کے پھل آم ہے، کنو ہے، مالٹا ہے، امرود ہے، مٹھا تھا، لیمو تھا، بہت کچھ، بڑا باغ کا بڑا شوق تھا. اور مرچیں، نمک، ہر چیز جاتی تھی. اور کوئی یہ رشوت نہیں ہوتی تھی، یہ وہ ہمارے والدین سعادت سمجھتے تھے کہ بھئی ہم اپنے بچوں کے استادوں کی خدمت کریں، سعادت سمجھتے تھے. اب میں سوچ میں پڑا بھئی اب میں کیا کروں. تو کوئی موسم کا پھل سامنے کوئی نہیں، کنک بھی کوئی نہیں، چاول بھی کوئی نہیں، ہن میں کی کرا. تو مجھے یاد ہے کہ مرچیں ہیں. میں اٹھا، جب 3 رہ گئے، چوتھا میں، تو میں اٹھا، میں کہا استاد جی ابا جی آندے پیان کل مرچاں تواڈے گھر اپڑ جس. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا پتر، ٹھیک ہے، تو بہ جا، تو بہ جا. میں ڈنڈوں سے بچ گیا. یہ جھوٹ مجھے کس نے بلوایا؟ میرے استاد نے بلوایا. بچہ تو ایک یہ پھول ہوتا ہے، اس کو یوں تھپڑ مارو تو یہ مسئلہ جائے گا. اور کسی بھی عمر میں سختی سے نفع نہیں ہوتی. ہر عمر میں محبت ہی ایک ایسا اصول ہے جس سے آپ دلوں کو خرید سکتے. سڑکوں پہ چل 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 عمر گزری، 30 سال ہو گئے سفر کرتے، تو ایک سکیچ میرے ذہن میں بسوں کے پیچھے چل چل کے آیا ہے کہ جب وہ نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک پور چکوری تھی، بڑے نخرے سے چل رہے ہیں. جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں. جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. اور جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگان. اور جب وہ پرانی کو رنگ روغن ہو جائے اور وہ روڈ پر آئے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. یہ علم مجھے سڑکوں سے حاصل ہوا ہے، کسی یونیورسٹی کسی مدرسہ سے نہیں. ایک دفعہ میں ایک کوسٹر کے پیچھے جا رہا تھا اور میں اپنا مطالعہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا سامنے والی سیٹ پر. پڑھتے پڑھتے ایسے میری اوپر نظر اٹھی تو ایک کوسٹر کے پیچھے گاڑی تھی. میری نظر پڑی تو اس کے پیچھے 2 بول لکھے ہوئے تھے، 2 جملے. اس نے یہ سارے دھونے دھو دیے کہ ایسا خوبصورت میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں. یہاں لکھا ہوا تھا بہت بڑا کر کے دل ایسے، اور آگے یوں بنا کے آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت. دل برائے فروخت. دل کے نیچے لکھا ہوا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. ایک میٹھا بول. یہ ماں بولے، یہ ٹیچر بولے، یہ باپ بولے، یہ دوست بولے، یہ بھائی بولے، یہ پڑوسی بولے، دشمن بھی بولے گا تو آپ اس کے ہو جاؤ گے. یا رسول اللہ غامدیہ، امرہ غامدیہ، مجھ سے بھی گناہ ہو گیا، مجھے بھی پاک کریں، اور مائز کی طرح مجھے مت کہیں کہ تو نے نہیں کیا، ہو گیا ہے، میرے پیٹ میں اس کا حمل ہے. تو آپ نے اس کو بچانے کے لیے کہا پہلے بچہ پیدا کر پھر آ، تاکہ 9 مہینے گزریں گے یہ بھول جائے گی. اس کے اندر ایمان کی حرارت تھی، وہ 9 مہینے بعد پھر آ گئی کہ یہ بچہ پیدا ہو گیا. ماں بننے کے بعد کوئی موت قبول کرتی ہے؟ آپ نے پھر دوسرا راستہ کہا جا اس کو دودھ پلا. جب یہ روٹی کھانے پر آئے پھر اس کو میرے پاس لیا، 2 سال دودھ پلا. 2 سال 9 مہینے گزر گئے، اور ایک دن چشم فلک نے دیکھا. تاریخ ایسے نمونے پیش کرنے سے عاجز ہے. جس امت کو ایسی تاریخ ملی ہو کیا کریں؟ میرے پاس تو الفاظ کوئی نہیں، صرف احساسات ہیں جنہیں میں الفاظ کا جامع پہنا نہیں سکتا.
بچے کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، ایک ہاتھ سے وہ روٹی کھا رہا تھا، ایک ہاتھ سے ماں کو پکڑ ہوا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بچہ آپ کے سامنے ہے، اب آپ کسی کے حوالے کریں، میرے اوپر حد قائم کریں۔ تو آپ قربان جاؤں، آپ نے کہا کون ہے جو اس بچے کا باپ بنتا ہے اور جنت میں اس کو اپنے ساتھی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں اس کو پالوں گا، تو جنت میں میرا ساتھی، یہ تو حرامی بچہ ہے، تمہارا معاشرہ کیا کہے گا؟ سیرت پڑھو، یہ ساری باتیں میں کوئی اپنے طرف سے گھڑ کے تھوڑا بیان کر رہا ہوں، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ انسان کیسا ہوتا ہے، انسان کیسے ہوتا ہے۔ اس پر حد قائم کی گئی، اس کے خون کا فوارہ چھوٹا، حضرت خالد بن ولید کے جسم پہ پڑا تو انہوں نے ایسی سخت بات کی کہ گناہ کرتی ہیں پھر اپنے آپ کو بھی ہمیں مصیبت میں ڈالا، خالد خاموش ہو جا، اس عورت نے وہ توبہ کی ہے پورے مدینے پہ تقسیم کروں سب کی بخشش ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، میرے آخری چند نصیحتیں ہیں، امت بن کے چلو، مسلمان بن کے چلو۔ یہ جو تفریق ڈالی ہے ہمارے خطیبوں نے، اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ، اپنے مسلک پہ چلو، اوروں کے لیے ہاتھ یوں رکھو، سینے تنگ نہ کرو، ہاتھ تنگ نہ کرو، قرآن کو مطالعہ کرو، نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو، آپس میں کبھی نفرتوں کی دیوار جنگ نہ کھڑی کرو، آپس میں قطع تعلق نہ کرو، ماں باپ سے لڑے ہو جا کے اٹھ کے معافی مانگ لینا، بہن بھائیوں سے لڑے ہو اٹھ کے معافی مانگ لینا، بیوی سے کوئی جھگڑا ہے، کوئی شادی شدہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا بیوی کا خامن سے جھگڑا ہے، عیب میں آپس میں صلح کر لو۔ خامن بیوی کی صلح اتنا بڑا عمل ہے کہ جب یہ لڑ کے صلح کرتے ہیں اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، ان کے پچھلے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تم بچے آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو، گروپ بندیاں ہو جاتی ہیں اور ہاسٹل لائف میں زیادہ ہو جاتی ہیں، تو اس کو بھی توڑ کے نا ایک دوسرے کے گلے لگ کے ایک دوسرے کو پیار دو، خود پہل کرو، جا کے سلام کرنے میں پہل کرو، تو اللہ کے فضل و کرم سے تم اللہ کے محبوب ترین بچے بن جاؤ، محبوب ترین نوجوان بن جاؤ گے اگر ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو گے، اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، اس عمر میں خرچ کرنا سیکھو۔ کالج میں ہوتے ہوئے اگلے کا خرچ ہو جائے میرا بچ جائے، تو تم سخی بنو، اللہ کو سخی سے محبت ہے، بخیل سے اللہ دوستی لگاتا ہے اور سخی سے دوستی توڑتا ہے۔ خرچ کیا کرو غریبوں پر بھی، اپنے دوستوں پر بھی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہاں سے رزق کے دروازے کھولے گا جہاں سے رحم و گمان بھی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ چند باتیں ہیں، صدق و حدیث، بول میں سچائی ہو، حفظ و امانت، دیانتداری ہو، دھوکہ نہ ہو، حسن و خلیقت، اخلاق اچھے ہوں، عفت فی طعمت، رزق حلال ہو، تو پھر دنیا کی ہر دولت تیرے قدموں پر اللہ نے ڈال دی ہے، تیرے قدموں پر ڈال دی ہے، تجھے کسی چیز کی کمی کوئی نہیں۔ اگر یہ چار چیزیں ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں تیرے پاس، ذلت و رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بس یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، جب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے وقت ضرور لگانا، کرو گے نا انشاءاللہ، نیت کرتے ہو نا سارے، اور یہاں سے اٹھتے ہی نا پہلا کام کرنا، اگر کسی سے لڑے ہو صلح کر لینا، کسی رشتہ دار سے لڑائی ہے صلح کر لینا، کسی قریبی دوست سے صلح کرنا۔ اللہ کو صلح بہت پسند ہے، معاف کرنا بہت پسند ہے۔ اللہ، تم کسی کو معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے، اور کوئی آپ سے معافی مانگنے آ جائے تو پھر یہ نہ کہنا کہ میں نہیں معاف کرتا، ان کا جواب میں نے معاف کیا، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، جب تم یہ چاہتے ہو میں معاف کروں تو اللہ کہتا ہے پھر تم بھی میرے بندوں کو معاف کرو۔ اور نماز کی پابندی رکھنا، کٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں، حد فاصل رکھو، جہاں اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی شادیاں اپنے ماں باپ کے سپرد کرو، خود اپنے فیصلے مت کرو۔ اس عمر کے فیصلے عام طور پہ غلط ہوتے ہیں، ناپائیدار ہوتے ہیں، کچے ہوتے ہیں، چونکہ نہ عقل پوری، نہ عمر پوری، نہ علم پورا، صرف جذبات ہوتے ہیں، اور زندگی جذبات پر نہیں چلتی، زندگی ٹھوس حقائق پر چلتی ہے، تو وہ جذبات پر ایسے غبارے کی ہوا کی طرح نکل جاتے ہیں۔ اور ماں باپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے قومیں نہ دیکھو،
شرافت دیکھو اور مسلط نہ کرو، اپنے فیصلے مسلط نہ کرو، اولاد کی رعایت کرنا سیکھو، تو اس سے دعائیں ملیں گی، جان بہن ایک دوسرے کو دعا دیں گے اور انشاءاللہ زندگی خوشحال خوش و خرم گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کو چھٹیوں میں موقع ملے تو تبلیغ میں مقصد ہو گیا، ٹھیک ہے کہ گھر میں آئے، سب سے محبوب بی بی عائشہ بتایا اللہم ھذا قسمی فیما املک ولا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک، اے میرا رب تو گواہ ہے میں اپنی بیویوں میں انصاف کرتا ہوں لیکن میری محبت عائشہ سے زیادہ ہے، اس پہ میری پکڑ نہ فرمانا۔ جن کے گود میں لیٹے ہوئے، جن کے سینے پر سر رکھے ہوئے اللہ کو جان دی، جن کے حجرے میں قیامت تک کے لیے آرام گاہ بنی، وہ اما عائشہ جس کے حجرے میں صدیق و فاروق سوئے ہوں، وہ اما عائشہ جس کی وجہ سے تیمم ملا، جس کی پاک دامنی کو بتانے کے لیے اللہ آیا، یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی زنا کی تو ایک بچے نے گواہی دی، وشہد شاہد من اہلہا، اور منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس گناہ کی تہمت لگائی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا اور اللہ نے قرآن اتارا۔ یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں، کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں، تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، جو چھپ کے کیے جو کھل کے کیے معاف فرما۔ حضرت عائشہ اتنی خوش ہوئیں کہ زمین پہ لیٹ گئی، اور کبھی یوں ہوں کبھی یوں ہوں۔ آپ نے کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں خوش ہو رہی ہوں، آپ نے اتنی بڑی دعا مجھے دی ہے۔ اے یا رسول اللہ ہم نے کیا کر دیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ مانگتا ہوں، تو سب سے محبوب بیگم ہے تیرے کہنے پر، لیکن اپنی امت کی آنے والی نسلوں تک کے لیے میں روزانہ اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں۔ مہربان، حبیب، رؤوف، رحیم، اوپر رب کائنات نیچے رب محمد، دو ہستیوں کے درمیان مہربان ترین رحیم ترین۔ ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ زنا ہو گیا ہے، مجھے سنگسار کریں، یعنی پتھر مار مار کے مجھے قتل کیا جائے۔ ہے وہ منہ سے فرما رہے ہیں اور آپ یوں منہ پھیر رہے ہیں، جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا، وہ آ گیا میں نے کیا ہے، جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا، وہ پھر ادھر آیا جی میں نے کیا ہے، آپ نے جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا، وہ پھر ادھر آیا میں نے کیا ہے، 4 دفعہ ہو گیا، یا 4 گواہ ہوں یا 4 دفعہ شہادت ہو، 4 دفعہ اقرار ہو، تو پھر آپ نے اس کی جان بچانا چاہی۔ او بھئی یہ نشے میں تو نہیں، کوئی ایک آدمی کہتا نشے میں تو آپ اٹھا دیتے، کہا جی نہیں نشے میں نہیں، یہ بھی نہ مسئلہ حل ہوا، تو آپ نے ایک اور راستہ اختیار فرمایا، او بھئی یہ پاگل تو نہیں، کوئی ایک آدمی کہتا پاگل ہے تو آپ اٹھا دیتے، کہا جی نہیں پاگل نہیں ہے، چلو اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ اور ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک، انہوں نے ابو بکر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے، کہا توبہ کر چپ کر، پھر قرار نہیں آیا، عمر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے، ان کا توبہ کر چپ کر، پھر نہیں اندر میں اطمینان، ثابت بن حزال کے پاس گئے، یہ ہو گیا، کہ جاؤ اللہ کے نبی کو بتاؤ، بتایا تو یہ ہو گیا، حد لگی، تو آپ نے ثابت کو گلا دیا، نہ بھیجتا میرے پاس، چور کا ہاتھ کٹا آپ رونے لگے، اے کوئی ایسا مہربان پہلے مجھے دکھا دو، کس کی ساتھ بغاوت کی ہوئی ہے، کس سے ٹکر لی ہوئی ہے، میں تو دین سیکھنا چاہتا تھا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دی، میں کوئی چور ڈاکو بننے نہیں جا رہا تھا، لیکن ماں باپ سے بھی خواہشات ٹکرائیں تو وہ نکال دیتے ہیں۔ 23 نومبر بروز ہفتہ
1972 صبح کے 9 بجے میرے دل پر نقش ہے، 18 سال کی عمر میں باپ گھر سے نکال دے، نکل جاؤ، تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر ہی نکل جاؤ۔ میرا نبی بھی قیامت کے دن کہہ دے نکل جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، زنا کے اڈے چلا کے آئے ہو، سود کے اڈے چلا کے آئے ہو، شرابوں کی دکانیں چلا کے آئے ہو، جھوٹ فراڈ کے کاروبار کر کے آئے ہو، نکل جاؤ۔ نہیں 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 نہیں، سوری انسانیت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نبی کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ ہماری جان بچا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نہیں کسی کا سوال کرتا، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ تو عام انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ نفسی نفسی نفسی۔ داؤد و سلیمان باپ بیٹا پر دونوں نفسی نفسی، یحییٰ زکریا باپ بیٹا پر دونوں نفسی نفسی، یوسف یعقوب باپ بیٹا پر نفسی نفسی، یعقوب اسحاق باپ بیٹا پر نفسی نفسی، اسحاق ابراہیم اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا پر نفسی نفسی، ہارون موسیٰ بھائی سگے پر نفسی نفسی۔ ہاں 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 ہاں، اسی پھرے ایک آواز ہے یا رب امتی امتی، ایک آواز ہے یا رب امتی امتی۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون امت کہہ رہا ہے؟ اور تو ماں نہیں پوچھتی، نبی نہیں پوچھ رہے، یہ کون ہے؟ کیا دیکھیں گے کہ میرے تیرے نبی، کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھے ہوئے، جھولی پھیلی ہوئی، آنسو بہ رہے ہیں، اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ کون سی امت؟ جنید بغدادی جیسے؟ نہیں نہیں، میرے تیرے جیسے کالے منہ والے جنہوں نے ساری زندگی فل بغاوت کی اللہ کے نبی سے، ان کے لیے آنسو بہ رہا ہے، میری امت۔ او میرے بھائیو، کتے جتنے وفادار تو بن جائیں، جو مالک کی روٹی کھاتا ہے در نہیں چھوڑتا ہے۔ پھر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اچھے گھوڑے اچھے کتے رکھنے کا شوق تھا۔ جب میں چھوٹا تھا تو ایک السیشن کتا تھا، گدھے جیسا، اتنی بلا تھا، کوئی آتا اس کو پڑ جاتا تھا، اور ہم چھوٹے چھوٹے بچے چھڑیاں لے کر اس کو مارتے تھے، وہ آگے ٹوں ٹوں کرتا رہتا تھا اور زبان حال سے کہتا تھا کتے جتنے وفادار تو بن جائیں، جو مالک کی روٹی کھاتا ہے در نہیں چھوڑتا ہے۔ پھر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اچھے گھوڑے اچھے کتے رکھنے کا شوق تھا۔ جب میں کمایا نام بھج مسیح وڑیا نا تسبا۔ اس کا نام تھا جیکی، اور میرے آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ اس کو وہ روٹی ڈالتے تھے، وہ کھانا کھا رہا ہوتا تھا، کھانا کھاتے کھاتے اذان ہوئی، کوئی ایمان والا نہیں اٹھا، لیکن مجھے جیکی یاد آ گیا۔ وہ کھا رہا ہوتا تھا، میرے والے کہتے جیکی، تو وہ روٹی چھوڑ کے آ جاتا تھا۔ بتاؤ میرے آقا کیا حکم ہے؟ کتے سے نیچے تو نہ جائیں۔ کیا میرا رب سو گیا ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم کو پانی سے بجھایا جا چکا ہے؟ یا کیا اللہ کا قرآن بدل گیا ہے؟ کربلاؤں میں شہید ہونے والے بے وقوف قرار دے دیے گئے ہیں، اور یزید اور شمر اور ابن زیاد وہ ہیرو قرار دے دیے گئے ہیں۔ تو جاؤ جو مرضی کرو، قرآن بدل دو، تاریخ بدل دو، جنت کو آگ لگا دو، جہنم کو پانی سے بجھا دو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔
یہ راستے منزل کی طرف نہیں جاتے. تمہاری منزل ڈالر پاؤنڈ نہیں ہے، برٹش پاسپورٹ نہیں ہے. تمہاری منزل اللہ ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، تمہاری منزل اللہ ہے. اور پہنچانے والا محمد الرسول اللہ ہے، پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں، پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو، اللہ کا علم کامل اور میرے نبی کا علم کامل مل کر کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے رسول کو راضی کیا وہ کامیاب. جس نے اللہ کی مانی اور اللہ کے رسول کی مانی وہ کامیاب. فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب. وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. اور جن کی نیکیاں گھٹ گئیں اور گناہ بڑھ گئے یہ ہیں ناکام، یہ ہیں ناکام، یہ ہیں نامراد. ساری دنیا کے مالک بنے، اللہ ناراض ہوا تو کیا کمایا، کیا گھاٹا ہے. ابن زیاد نے جھنڈا گاڑا، شمر نے جھنڈا گاڑا، اللہ کو تو کھو دیا تو ہمیشہ کی لعنت گلے کا طوق بن گئی. حسین نے اللہ کو پایا، سر دیا، اولاد کے سر کٹا کے نیزوں پہ چڑھا دیے، پر اللہ کو پایا، ہمیشہ کی عزت کے سہرے سج گئے سروں پر، کامیابی کے ہار ڈل گئے گلوں میں، پوری نسل ذبح کروا دی. اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے. اس کے لیے دنیا کا پاکیزہ ترین خاندان اپنے سر کٹا کے پیغام دے رہا ہے اللہ کو نہ چھوڑنا، باقی جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا. یہی تبلیغ کا پیغام ہے. اپنے بھائیوں کو، بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان ہے. امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے. ان کے ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ سوتے ہی نہیں، ساری رات روتے رہتے. تو وہ پھر رونے لگے اور فرمایا میرے دوست، یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا، مل گیا تھا، لیکن ایک کی جدائی میں 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دیں. میں نے ان آنکھوں سے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا. میں نے اپنے پورے گھر، یہ ابو بکر بن علی نیزے پر، یہ عثمان بن علی نیزے پر، یہ عباس بن علی نیزے پر، یہ عبداللہ بن علی نیزے پر، یہ حسین بن علی نیزے پر، باقی بھائی اور ماؤں سے. یہ فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے میرے نبی کہ اے تن رب دا سچا حجرا تے کھڑیا با